اگر آپ کو کسی کو گالیاں دینے کا شوق ہے اور آپ کے خون میں گالی دینا ہی ہے، اس لیے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دوسروں کو وہی دیتا ہے، اگر آپ کے خون میں گالی دینا شامل ہے تو گالی دینے کا طریقہ بھی سیکھ لیجئے، کیونکہ آپ کو یہ بھی نہیں آتا جو آپ کے خون میں ہے، جو آپ کی نسل در نسل چل رہا ہے، آپ وہ کام بھی صحیح سے نہیں جانتے۔ یہ مجھے سلسلہ تکلم اس لیے اختیار کرنا پڑ رہا ہے کہ اس سے قبل جو میری ویڈیو تھی کہ افغان کونسلر جنرل پاکستان میں جو اپنی اس تقریب میں آئے اور قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے، ہر کوئی بتانے لگا کہ ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا تھا اور اس نے وہ کہا تھا۔ یہاں کوئی مذہبی تذکرہ نہیں تھا، بلکہ ایک خبر تھی، اور اس خبر پہ جو میری معلومات ہے اور جو میرا علم ہے اس کا تذکرہ تھا، تو اس پہ یقیناً وہ افغان بھائی ہوں گے جنہوں نے وہاں پہ مجھے گالیاں دی، اور میں نے پھر وہ کیا جو مجھے کرنا چاہیے اور جو یوٹیوب مجھے کہتا ہے۔ میں جہاں رہتی ہوں امریکہ میں، یہاں پر عورتوں کو وہ حقوق حاصل ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں کسی بھی عورت کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، کسی کی مجال نہیں ہے، چاہے وہ بے لباس جا رہی ہو اس کی طرف دیکھنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے۔ یہ قانون میں عورتوں اور بچوں کو یہ حق حاصل ہے۔ میں پہلے کسی کو کچھ نہیں کہتی تھی، میرا یہ خیال ہے جو بک رہا ہے بکنے دو، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ لیکن اس دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی یاسر کی، جو وہ بتا رہے تھے اگر کوئی بیڈ کمنٹس کرتا ہے تو آپ اسے ڈیلیٹ کریں۔ بیڈ کمنٹس کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پہ گالی دی جائے گی تو گالی کا جواب ضرور دینا چاہیے، اور رولز یوٹیوب کے رولز اور ریگولیشن میں ہے کہ آپ ابیوز لینگویج استعمال نہیں کر سکتے، اور ایسے لوگوں کو سزا ضرور دینی چاہیے، اور میں نے دی بھی ہے یوٹیوب کے ذریعے۔ بات یہ نہیں ہے کہ میرا کسی افغان سے ذاتی معاملہ ہے، میں نے ورلڈ پالیٹکس پڑھی ہے اور میں نے فارن پالیسی بھی پڑھی ہے۔ جو ممالک کے درمیان رابطے ہوتے ہیں سفارتکاری کے حوالے سے یا ان کی بزنس کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، ثقافت کے حوالے سے، ان کو فالو کرنا اسی طرح ضروری ہوتا ہے جس طرح آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کر جاتے ہیں تو اس کے گھر میں جا کر اپنے قوانین لاگو نہیں کر سکتے، آپ کسی کے گھر میں جا کر ان کے طور طریقے کے مطابق چلتے ہیں۔ یہی ممالک کے درمیان بھی ہوتا ہے، یہ ممالک گھر ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ہاں، یہ ثقافتی طائفے ہوں یا کونسلیٹ کے لوگ ہوں یا کسی بھی حوالے سے جب جاتے ہیں تو یہ مہمان ہوتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ کھڑا ہوا کہ پاکستان میں افغانی مہمان آئے اور کونسلر جنرل اور وہ بیٹھے رہے، قومی ترانے کا احترام نہیں کیا، تو یہ میرا اور آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے، اس پہ دنیا کے تمام ممالک نے اپنی نگاہ مرکوز رکھی، اور ان کے سفارت خانوں میں یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ یہ انہوں نے وہاں کیا کیا۔ تو سنیے کہ ایران نے کیا کہا۔ ایران نے یہ کہا کہ طالبان سفارتکار تو ہمارے ہاں جب آئے تھے تو ہمارے ترانے کا، یعنی ایرانی ترانے کا بھی احترام نہیں کیا تھا اور وہ کھڑے نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ کہاں گئے تھے؟ 38ویں اسلامک یونٹی کانفرنس میں، ایرانی دارالحکومت میں ہونے والی کانفرنس میں طالبان کے مندوب نے پاکستان کے خلاف کی جانے والی سنگین خلاف ورزی کو ایک بار پھر ایران میں بھی دہرا دی۔ تہران میں منعقدہ 38ویں بین الاقوامی اسلامی اتحاد کانفرنس میں شریک افغان حکومت کے نمائندے ایران کے قومی ترانے کے احترام میں بھی کھڑے نہیں ہوئے۔ قبل ازیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران بھی افغان سفارتکار قومی ترانے کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے تھے، جس پر افغان کونسلر جنرل کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ ایک خبر ہے، میرا کوئی تجزیہ نہیں ہے کہ آپ مجھے گالیاں دینا شروع کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق اس 3 روزہ کانفرنس کی افتتاحی تقریب میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سمیت اسلامی ممالک کے نمائندے موجود تھے، جس کے دوران ایران کا قومی ترانہ بجایا گیا، لیکن طالبان سفارتکار یہاں بھی ٹچ سے مس نہ ہوئے اور اپنی نشست پر براجمان نظر آئے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کی وزارت خارجہ نے تہران میں افغان سفارت خانے کے نگراں کو طلب کر کے طالبان کے مندوب عزیز الرحمان منصور کے اس فعل کی مذمت کی۔ وزارت خارجہ نے اسے افغان سفیر کی طرف سے ایک غیر روایتی اور ناقابل قبول اقدام قرار دیا۔
تاہم ایک بار پھر افغان قونصل خانے نے اس واقعے کو مسترد کرتے ہوئے سفیر کے بیٹھے رہنے کے فیصلے کو ترانے میں موسیقی کی موجودگی سے منسوب کیا۔ اس کے بعد تہران میں اسلامی اتحاد پر ہونے والی ایک کانفرنس میں افغان مندوب نے معافی مانگی، لیکن کہا کہ وہ اس لیے نہیں کھڑا ہوا کیونکہ طالبان کی جانب سے عوام میں موسیقی پر پابندی تھی۔ یہ ان کا اپنا موقف ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ دوسرے کے طور طریقے کو کوئی اور تسلیم کر لے گا۔ آپ کا طور طریقہ وہاں ختم ہو جاتا ہے جہاں سے دوسرے کی حد شروع ہوتی ہے۔ بہرحال یہ خبر تھی جو میں نے بتا دی کہ اپنے ذہن کو وا کیجئے اور اپنی معلومات میں اضافہ کیجئے۔ کوئی اگر کسی ملک کی بات کرتا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اس ملک کے لوگ اٹھ کے اسے گالیاں دینا شروع کر دیں اور اس کی مخالفت شروع کر دیں، باقی سب کو لبرلز کہیں اور اپنے آپ کو اسلامی قرار دیں۔ اسلام ان تمام چیزوں میں نہیں ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں، یا ان چیزوں میں ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، کون کیا ہے کون نہیں ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کسی خاتون کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں۔ پہلے تو میں یہ کمنٹس نہ ڈیلیٹ کرتی تھی اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتی تھی، لیکن اب میں نے یہ ایکشن لیا ہے یوٹیوب پہ کہنے پر کہ آپ کے لیے جو یہ ابیوز لینگویج استعمال کیا جا رہا ہے آپ کمپلین اس کی کریں اور اس طرح کریں، وہ میں نے کر دیا ہے۔ لیکن دیکھیں کہ جن پر ہنسنا ہے دنیا ان پر ہنس رہی ہے، اور دنیا کے تمام سفارت خانوں پہ، کیونکہ یہ اسلامی ملک ہے افغانستان، اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک اس طرف نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کوئی اپنی بے عزتی کرانے کے لیے اپنے ہاں نہیں بلائے گا اس مہمان کو جو وہاں آ کے اس کے رولز کو فالو نہیں کرتا۔ یہ تمام باتیں آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو کہیں دیکھ لیجئے گا تاکہ مزید جو بات رہ گئی ہے وہ آپ کو معلوم ہو جائے۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔